إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال تعالى وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، ربیع الاول کا مہینہ اور اکثر حضرات اس مہینے کے اندر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لوگوں کے گوشے گزار کی جائے، حالات کے اعتبار سے تو جس کے مزاج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے جو بھی موضوع آتا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کی سیرت طیبہ کو کہیں اور سنیں اور عمل کریں۔ آپ حضرات کے سامنے آقا کے اخلاق، آقا کی کردار، کمزوروں، مظلوموں، غریبوں، عورتوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے گفتگو ہوئی ہے۔ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کی ایک بڑی عادت عامہ یہ تھی کہ آپ سخاوت کرنے میں، سائلوں کے سوال کرنے کو پورا کرنے میں دنیا میں سب سے آگے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی پوری زندگی سے مجھے اور آپ کو سبق دیتے ہیں، لہذا ایک سبق یہ بھی ہے کہ اے امت محمدیہ کے تعلق رکھنے والوں، امت محمدیہ کہلانے والوں، اپنے نبی کا ایک طریقہ یہ بھی یاد رکھو
کہ اللہ کے علاوہ کسی کے محتاج نہ بنو۔ اسی طریقے سے اللہ اگر تمہیں کچھ دے دے، گنجائش عطا کر دے، تو پھر تم محتاجوں کی محتاجگی دور کرنے والے بنو۔ سخاوت کی اس صفت کو اپنے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھر لو۔ خرچ کرنے کی اپنی عادت بنا لو۔ یہ کنجوسی اور یہ ایمان، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان والا ہو اور کنجوس ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مومن تو ہمیشہ سخی ہوتا ہے، مومن تو ہمیشہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نماز سے پہلی کی بھی پڑھتے ہیں اور بعد کی بھی پڑھتے ہیں۔ وہ چلتے کیسے تھے، پہلے پیر کون سا نکالتے تھے، بعد میں کون سے جوتا ڈالتے تھے، خالی یہی سنتیں نہیں ہیں۔ اب یہ ظاہری سنتیں تو ہمارے اندر ہوں، لیکن ہم ایک نمبر کے کنجوس ہوں تو یاد رکھنا ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کنجوسی اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ آج میرا اور آپ کا حال صرف لینے کا ہی ہے، دینے کی نیتیں کسی کی نظر نہیں آتی۔ ہر آدمی دوسرے انسان سے، سامنے والے انسان سے امید لگائے ہوئے ہے۔ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں شوہر سے، اسی طریقے سے شوہر اولاد سے، پڑوسی پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے۔ ہر آدمی صرف اپنے لینے کا حق سمجھتا ہے، لیکن خرچ کرنے کی عادت عامہ خاص طور سے مسلمانوں میں سے، ایمان والوں میں سے بہت تیزی کے ساتھ ختم ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ حالانکہ اے اللہ کے نبی کے دیوانوں اور چاہنے والوں، اگر واقعی میں ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو پھر ساری اداؤں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، ساری اداؤں کو۔ حالانکہ فطرت انسان یہ ہے کہ مال کو دیکھ کر کے لالچ آتا ہے، خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، اندر سے طبیعت نہیں چاہتی۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ اگر ایسے خرچ کر دیا تو میرا فلاں کام رک جائے گا، میری فلاں جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ سخاوت انسان کو پیدا کرنی پڑتی ہے، کہیں دور سے نہیں آتی، کہیں راستوں سے نہیں ملتی۔ یہ سخاوت انسان کو اپنے اندر خود پیدا کرنی پڑے گی۔ اے اللہ کے نیک بندو، ہم جس نبی رحمت کو مانتے ہیں، جانتے ہو وہ کیسے سخی ہیں، جانتے ہو وہ کیسے خرچ کرنے والے ہیں۔ ذرا سیرت طیبہ کے مطالعے کرو اور معلوم کرو اصحاب سیر سے، وہ مجھے اور آپ کو بتلائیں گے کہ میرے آقا کس طریقے سے خرچ کیا کرتے تھے۔ ذرا معلوم تو کرو علماء سے، فرمائیں گے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی تشریف فرما ہیں۔ ایک یہودی جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی میرے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے، میں سردی سے کپا رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے۔ معلوم کرنے والے نے معلوم کیا، راوی بیان کرتا ہے کہ میرے آقا کے بدن پر 2 کرتے ہیں، ایک کرتا ذرا قیمت میں کم ہے اور جو نیچے پہن رکھا ہے وہ موٹا بھی ہے، سردی کے اعتبار سے ہے اور بڑا قیمتی ہے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا نے وہ باریک والا کرتا اتارا اور جو اندر موٹا پہن رکھا ہے، سردی کا وقت ہے، سردی لگی ہوئی ہے، آپ نے اس موٹے کرتے کو نکالا اور نکال کر کے یہودی کو ہدیہ کر دیا
کہنے والے نے کہا اللہ کے نبی یہ کیا کر رہے ہو، محبوب یہ کیا کر رہے ہو؟ چنانچہ پھر میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سن لو، کامل مومن ہے وہ آدمی، کامل مومن ہے وہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ ہے کوئی اس طرح کی مثالیں دینے والا؟ ہے کوئی اس طرح کی مثالیں پیش کرنے والا؟ سخاوت کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، سخاوت انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ یہ ہماری کمزوری، یہ ہماری کنجوسی ہے کہ ہم دل کے اندر یہ تمنا کریں کاش ہمارے پاس بہت ہوتا تو بہت خرچ کرتے۔ سخاوت کے لیے بہت ہونا ضروری نہیں ہے۔ سخاوت کے لیے اگر آپ کے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا ہے اور آپ اس میں سے آدھا کسی غریب کو دے دیں تو آپ زمین پر سب سے بڑے سخی ہیں۔ خالی سخاوت یہ نہیں کہ ہم مالدار ہوتے تو مکان بنواتے، غریبوں کے کپڑے بنواتے، کمزوروں کی ہم ضرورتوں کو پورا کرتے، راشن بانٹتے۔ سخاوت اس کا نام نہیں ہے۔ سخاوت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دے رکھا ہے کم ہے یا زیادہ، اگرچہ روٹی کے 2 ٹکڑے ہی ہیں، آپ ایک ٹکڑا کسی غریب کو دے دیں، آپ زمین کے سب سے بڑے سخی ہیں۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، آج ہم بیٹھے رہتے ہیں کمزوروں کی طرح اور ہم بیٹھے رہتے ہیں کنجوسوں کی طرح، اور جب مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو دل کے اندر تمنا کرتے ہیں کاش ہمارے پاس اتنا ہوتا، کاش ہم یہ کرتے، ہم غریبوں کے مکان بنواتے، ہم فلاں غریبوں کو اتنا دیتے۔ نہیں نہیں اللہ کے نیک بندے، یہ صرف بہانہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ یاد رکھنا جو بھی اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، میرے اللہ نے دینے کی کوئی حد متعین نہیں کی۔ میرا اللہ اگر چاہتا تو حد متعین کر دیتا کہ تمہیں 10 اشرفیاں دینی ہیں، تمہیں 100 اشرفیاں دینی ہیں۔ میری راستے میں خرچ کرنے والا وہ ہے جو 1000 اونٹ یا بکریاں دے گا۔ نہیں نہیں، میرے اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، میرے اللہ نے کوئی قیمت متعین سخیوں کی نہیں کی ہے، بلکہ کیا فرمایا قرآن مقدس کے اندر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو تمہیں رزق دے رکھا ہے اس رزق میں سے خرچ کیجئے گا۔ میرے اللہ نے کوئی حد متعین نہیں کی کہ میں جنت اسے دوں گا جو اتنا اتنا مال خرچ کر کے آئے گا، جو مسجدیں بنوا کر کے آئے گا، جو کمزوروں کے مکانات بنوا کر کے آئے گا۔ نا نا، او اللہ کے نیک بندو، ذرا سمجھو میرے اللہ کے حکم کو، ذرا سمجھو میرے پاک پروردگار کے حکم کو۔ میرے اللہ نے کوئی حد متعین نہیں کی۔ اگر حد متعین میرا اللہ کر دیتا تو بڑے بڑے صحابہ پیچھے رہ جاتے، مالدار صحابہ آگے نکل جاتے۔ آج مالدار آگے ہوتے اور غریب پیچھے رہ جاتے۔ میرے اللہ نے کوئی حد متعین نہیں کی، بلکہ اعلان کر دیا کہ جو ہم نے تمہیں رزق دے رکھا ہے اس رزق میں سے ہمارے نام کا خرچ کرو۔ آج ہم سخی اسی کو سمجھتے ہیں جو بھر بھر کے دیتا ہے۔ نہیں اللہ کے نیک بندو، اللہ نے آپ کو جتنی گنجائش دے رکھی ہے اسی گنجائش کے اعتبار سے خرچ کرو، آپ سخی کہلائیں گے۔ آپ اللہ کے نبی کی عادت پر عمل کرنے والے کہلائیں گے، آپ اللہ کے نبی کی سنت سخاوت پر عمل کرنے والے کہلائیں گے۔ لہذا خالی مالدار سخی نہیں ہوتا، بلکہ بڑے بڑے مالدار کنجوس بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے بڑے غریب سخی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، ذرا ہم اپنے اللہ کی نبی کی ہر چیز کو یاد رکھتے ہیں۔ سنتیں یہ ہیں، میرے آقا کا عمل یہ ہے، میرے آقا کا کرتا ایسا، ٹوپی ایسی، داڑھی ایسی، ہمارے سب کچھ یاد رہتا ہے۔ لیکن اصل چیز جس کو میرے آقا نے بڑا زور دیا اور فرماتے تھے اور لوگوں جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کی کوشش کیا کرو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا کرو۔ فرماتے تھے ہاں الید العلیا خیر من الید السفلی، فرماتے تھے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ اپنا ہاتھ اوپر رکھو، کبھی ہاتھ کو نیچے لانے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ کے علاوہ اس ہاتھ کو
किसी इंसान के सामने झुकाने की कोशिश न करो। फरमाते थे ए अल्लाह के नेक बंदो, तुम जितना उम्मत मोहम्मदिया या जितना अल्लाह के इंसानों पर और अल्लाह के बंदों पर खर्च करोगे तुम उतनी पुरवकार कहलाओगे। और साथ साथ में फरमाते थे अगर चाहते हो ये इस्लाम चारों तरफ फैल जाए तो मुसलमानों को चाहिए कि सखावत पर अमल करें, सखावत पर अमल करें। एक कबीले का सरदार अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नवाज दीजिए, मुझे कुछ दे दीजिए। मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हो अल्लाह के नेक बंदे, याद रखना मेरे आका की एक सबसे बड़ी आदत ये थी कि जब भी कोई मांगने वाला आया उससे कोई सवाल न किया, जब भी कोई मांगने वाला आया उससे ये भी मालूम नहीं किया कि तू अल्लाह को मानता है या नहीं मानता है। कोई भी आया अल्लाह के नबी की खिदमत में और सवाल किया, मेरे आका की जितनी ताकत होती थी, जैसा वक्त होता था, आप उसी के एतबार से अमल किया करते थे। लिहाजा ओ अल्लाह के नेक बंदो, वो अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होता है और आकर के अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नवाज दीजिए, मुझे कुछ दे दीजिए। मेरे आका ने देखा अरे ये तो कोई बेचारा साइल है, सुवाली है। फरमाते हैं इन दो पहाड़ों के बीच में जितनी भी भेड़ बकरियां चर रही हैं तमाम की तमाम ले जाइए। वो कहता है कि मैंने नजर डाली, बड़ी दूर तक माल गनीमत की बकरियां आई हुई हैं, हदिये और तोहफे में आई हुई हैं। चुनाचे मेरे और आपके आका ने फौरन इशारा कर दिया ये तमाम की तमाम बकरियां तुम्हारी हैं। चुनाचे वो कहता है कि मैं उनको लेकर के फौरन अपने कबीले में पहुंचा और फौरन अपने लोगों में पहुंचा और सबसे पहले जाकर के जो मैंने ऐलान किया वो ये था, ऐ मेरे कबीले वालों, तुम्हारा सरदार ईमान ला चुका है, अब तुम्हें भी हुक्म दिया जाता है कि अल्लाह के नबी पर ईमान लेकर के आ जाओ। पूरा का पूरा कबीला इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। आज तो हम लोग सारे काम फ्री में करना चाहते हैं। ये सखावत का मादा हमारे अंदर से बड़ी तेजी के साथ निकलता हुआ जा रहा है। याद रखना हम बगैर सखावत के किसी भी मामले में कामयाब नहीं हो सकते। अगर रिश्तेदारियों को मजबूत रखना चाहते हैं कि हाथों को सखावत से भरपूर कर लें और अपने घर को अच्छा चलाना चाहते हैं तो सखावत से अपने हाथों को भरपूर कर लें। अगर अपने रिश्ते नाते मजबूत करना चाहते हैं तो सखावत को अपने हाथों में मजबूत कर लें। इसी तरीके से अपना पड़ोस अच्छा रखना चाहते हैं तो सखावत में आगे आएं। इसी तरीके से अल्लाह के नेक बंदो, अगर हम इस इस्लाम को फैलाना चाहते हैं, चाहे उलमा हो, चाहे दावत के साथी हो, चाहे खानका के बुजुर्ग हो, अगर चाहते हो कि इस्लाम तेजी के साथ फैले तो हमें चाहिए कि हम सखावत में आगे आएं, हम सखावत में आगे बढ़ें। लेकिन ये चीज हमारे अंदर से बड़ी तेजी के साथ निकलती हुई जा रही है और हम देने वाले नहीं, हम बड़ी तेजी के साथ लेने वाले बन रहे हैं। और हम तरीके ढूंढ रहे हैं किस तरीके से लोगों से मांगें, किस तरीके से लोगों से हम चंदा करें, किस तरीके से लोगों से हम कहें कि वो हमारे ऊपर खर्च करें, कौन सा तरीका हम निकाल करके लाएं। चलो कोई तंजीम बनाएं, चलो बेटियों की शादियां कराएंगे, चलो फुला 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 जिम्मेदारी उठाते हैं। और हरकत क्या है? सिर्फ लोगों से मांगने की हरकत क्या है कि किसी तरीके से तेजी के साथ हमारे पास इकट्ठा हो जाए। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदो, इसीलिए आज इस्लाम बड़ी तेजी के साथ कमजोरी की तरफ है। लोग मुझसे और आपसे मुतनफ्फिर हैं, लोग मुझसे और आपसे नफरत करते हैं। और एक बात मैंने किसी बुजुर्ग की जबान से सुनी, वो भी आपके सामने नकल कर दूं। आज गैर ईमान वाला वो इस्लाम नहीं जानता जो हमारी कुरान के अंदर है, जो हमारी हदीस के अंदर है। गैर ईमान वाला उस इस्लाम को नहीं जानता। याद रखना वो कौन से इस्लाम को जानता है? जो हमारे अंदर देख रहा है, जो हमारे अंदर उसको नजर आ रहा है। वो किताबें नहीं जानता, वो कुरान को पढ़ना नहीं जानता, वो अल्लाह के नबी की जिंदगी को नहीं जानता। अल्लाह की कसम अगर उस इस्लाम को जान ले तो बगैर ईमान के दुनिया में न रहे, बगैर इस्लाम के दुनिया में न रहे। आज वो मुझसे और आपसे और इस्लाम से नफरत क्यों करता है? उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वो उस इस्लाम को जानता है जो मैं और आप उसको दिखा रहे हैं।
جو میں اور آپ اس کو دکھا رہے ہیں۔ کم تولنا، کم ناپنا، جھوٹ بولنا، دغا دینا، دھوکے کرنا، اسی طرح وعدہ خلافی کرنا، زمینیں دبانا، لوگوں کے ساتھ فراڈ بازی کرنا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی اسلام ہے، وہ نہیں جانتا جو قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، جب تک وہ قرآن اور حدیث اور صحابہ اور علماء والا اور اللہ کے نیک بندوں والا اسلام ہماری زندگی کے اندر نہیں آئے گا، تب تک یہ دنیا والے مجھ سے اور آپ سے نفرت کرتے رہیں گے، مجھ سے اور آپ سے نفرت کرتے رہیں گے۔ اور جب تک ہم سدھار میں نہیں آئیں گے، یاد رکھنا اللہ کی مددیں بھی نہیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے ان کی کوئی پکڑ بھی نہیں آئے گی، جب تک ہم اس اسلام پر عمل نہیں کریں گے جو قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، جو علماء کی زندگی سے، علماء کی باتوں سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے، جب تک میں اور آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، یاد رکھنا میری اور آپ کی مدد بھی نہیں ہوگی، میری اور آپ کی اللہ ان لوگوں کے سامنے ناقدری کرتا رہے گا۔ اس لیے اس اسلام کو پیش کیا جائے جو قرآن کے اندر ہے، اس اسلام کو پیش کیا جائے جو حدیثوں کے اندر ہے، اس اسلام کو پیش کیا جائے جو علماء مجھے اور آپ کو بتلا رہے ہیں۔ ہاں، ورنہ یاد رکھنا یہ دنیا مجھ سے اور آپ سے نفرت کرتی رہے گی، مجھ سے اور آپ سے اپنی دشمنی نکالتی رہے گی، مجھے اور آپ کو ذلیل کر کے ہیرو بنتی رہے گی۔ اگر آپ چاہیں کہ میرے اور آپ کے بھائی بن جائیں تو وہ اسلام پیش کرو جو قرآن کے اندر موجود ہے، جو نبی کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ خیر، میں آج گفتگو کرنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی کہ آپ کی زندگی میں سخاوت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی، خرچ کرنا کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ذبح کیا، ایک جانور ذبح کر کے گوشت کو ایک جگہ رکھا، اور آپ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آواز لگائی جتنے حضرات ضرورت مند ہیں محبوب کے دروازے پر آئیں اور لے کر کے چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں گھر کے اندر سے گوشت کے ٹکڑے پکڑا رہی ہوں اور اللہ کے نبی تقسیم کرتے جا رہے ہیں، میں پکڑاتی جا رہی ہوں اور اللہ کے نبی تقسیم کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب کافی دیر ہو گئی تو میرے آقا نے معلوم کیا، اے حمیرہ بتاؤ تو صحیح کچھ باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی تمام کا تمام گوشت مکمل ہو گیا، صرف ایک شانے کا گوشت باقی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا اے صدیقہ تم نے بتانے میں ذرا بات کو بدل دیا ہے، جو ہم نے دیا ہے وہ ہمارا ہے اور جو ہمارے پاس رہ گیا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے تھے جب دنیا کے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، خاص طور سے شہید لوگ جب دنیا سے چلے جائیں گے اور شہادت کا بڑا مرتبہ دیکھیں گے تو اپنے اللہ سے یہ تمنا کریں گے اے رب کریم ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم دوبارہ تیرے دین، تیرے اسلام، تیرے نام پر قربان ہونا چاہتے ہیں، یہ تمنا ہوگی۔ پھر دوسرا فرمایا کہ وہ انسان تمنا کرے گا، وہ انسان تمنا کرے گا جب اسے نظر آئے گا کہ جو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، جو میں نے غریبوں اور کمزوروں اور مفلسوں پر خرچ کیا تھا وہی میرے کام آ رہا ہے۔ جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں کاغذ کے ٹکڑے رہتے ہیں یہ صرف دنیا تک محدود ہیں، لیکن جو ہم نے غریبوں اور کمزوروں اور اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوں گے، یاد رکھنا آنکھ بند ہوتے ہی وہی سب قسم میرے اور آپ کے کام آئے گا۔ جانتے ہو یہ دنیا سے جانے والا، یہ دنیا سے تشریف لے جانے والا جب اس خرچ کرے ہوئے کو دیکھے گا تو اللہ سے تمنا کرے گا اے میرے اللہ ایک مرتبہ اور دنیا میں جانے کا موقع دے دے، ایک مرتبہ اور دنیا میں چلے جانے کا موقع دے دے۔ وجہ معلوم کی جائے گی کیا وجہ ہے تو کہے گا اے رب کریم مجھے معلوم نہیں تھا کہ تیرے راستے میں خرچ کرنے کا اتنا بدلہ قبر سے دے دیا جائے گا، حشر کے میدان میں بھی دیا جائے گا، اللہ مجھے ایک مرتبہ اور دنیا میں جانے کا موقع دے دو، پھر میں اپنے ہاتھوں کو بھر بھر کر کے غریبوں پر خرچ کروں گا، کمزوروں پر خرچ کروں گا۔
یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کروں گا۔ اے میرے مولا، ایک مرتبہ پھر مجھے موقع دے دیا جائے، میں دنیا کے اندر جاؤں اور تیرے نام پر خرچ کروں، اور دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کے خرچ کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی، اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سخاوت کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ سخاوت کے لیے خرچ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑا مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے۔ ایک آدمی 10 لاکھ روپے 10 لاکھ کا مالک ہے، اس میں سے 50,000 روپے خرچ کر رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، یہ کمال ہے یا جو آدمی صرف 20 روپے کا مالک ہے اور اس میں سے 10 روپے دے دیتا ہے؟ یہ زیادہ کمال کی چیز ہے۔ اس لیے سخاوت کے لیے بڑا مالدار ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے لیے خرچ کرنے کے لیے بڑا غنی ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے اسی میں سے اللہ کے نام پر خرچ کیجئے، یہ ہے اصل سخاوت۔ اس لیے میرے اللہ نے کوئی حد متعین نہیں کی، ورنہ میرا اللہ حد متعین کر دیتا کہ تمہیں اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے، اتنا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اس سے کم کرو گے تو جنت نہیں ملے گی۔ میرے اللہ نے یہ ترتیب تو نہیں بنائی، میرے اللہ نے ایسا کوئی نصاب تو نہیں بنایا۔ وہ زکوٰۃ والوں کے لیے نصاب ہے، جو مالدار حضرات ہیں وہ 2.5% دیں، لیکن میرے اللہ نے جب تقوی والوں کی نشانی بیان کی، جب میرے اللہ نے جنتیوں کی نشانی بیان کی، تو میرے اللہ نے یہی حکم لگایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے تم ہمارے نام کا بھی خرچ کیا کرو۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، کس طریقے سے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، 90,000 درہم اللہ کے نبی کی خدمت میں لائے گئے ہیں۔ چنانچہ چٹائی کو بچھا دیا گیا اور ان درہموں کو اس کے اوپر رکھ دیا گیا۔ میرے آقا تقسیم کرتے جا رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے تقسیم کر رہے ہیں۔ چنانچہ آقا نے دیکھا کہ جب سارے درہم ختم ہو گئے تو ایک سائل بعد کے اندر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں تو پیچھے رہ گیا، اللہ کے نبی مجھے بھی کچھ دے دیا جائے۔ چنانچہ میرے آقا نے اس چٹائی کی طرف دیکھا جس پر درہم رکھے ہوئے تھے، کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ میرے آقا نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ کے نیک بندے، اب میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے، لیکن تو محمد عربی کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جا سکتا، جا، جو تیری ضرورت ہو جا کر کے دکان سے میرے نام پر لے لے، اور جب میرے پاس کہیں سے آئیں گے میں تیرا ادھار چکا دوں گا، میں تیرا ادھار چکا دوں گا۔ یہ میرے آقا کی عادت عامہ ہے، یہ میرے آقا کی سخاوت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی آپ اس کے مکلف نہیں تھے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جو کچھ تھا آپ نے تقسیم کر دیا، لیکن یہ بعد میں آنے والا کہ اس کا ادھار آپ چکتا کریں گے۔ اللہ کے نبی آپ اس کے مکلف نہیں تھے۔ میرے آقا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرماتے ہیں راوی کہ ایک انصاری صحابی میں سے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ خرچ کرتے جائیے، آپ خرچ کرتے جائیے، ہاں عرش کا مالک آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ یہ سننا تھا۔ میرے آقا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور میرے آقا نے فرمایا کہ میری یہی نیت تھی، میں یہی چاہتا تھا، جب میرا عرش کا مالک کوئی کمی نہیں کر رہا ہے تو میں کیوں اللہ کے بندوں پر کمی کروں۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندوں، آج میری اور آپ کی حالت کیا ہو گئی؟ ہم کیوں اس خرچ کرنے کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے، اسلام کا حصہ نہیں سمجھتے؟ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ کما رہے ہیں وہ سب ہمارا ہے؟ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ کاروبار ہے وہ سب کچھ ہمارا ہے؟ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ کمانا ہے وہ صرف اپنے اوپر، اپنے بچے اور اپنی بیویوں کے اوپر ہی خرچ کرنا ہے؟ غریبوں کا کوئی حصہ نہیں، کمزوروں کا کوئی حصہ نہیں، یتیموں اور بیواؤں کا کوئی حصہ نہیں۔ اس غلطی کی وجہ سے آج میری اور آپ کی عزتیں سڑکوں پر نیلام ہو رہی ہیں، غیروں کے سامنے نیلام ہو رہی ہیں، اسی حرکت کی وجہ سے کہ آج مسلمانوں نے سخاوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، خرچ کرنے کا دروازہ بند کر دیا ہے،
اور شیطان نے ان کو اس دھوکے میں ڈال دیا ہے، کہیں سے مال آئے گا تو خرچ کریں گے، کہیں سے پیسہ آئے گا تو خرچ کریں گے۔ آج شیطان نے اتنے بڑے دھوکے کے اندر ان کو ڈال دیا ہے، اس لیے وہ کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی غریب کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج میرا اور آپ کا حال یہ ہو گیا ہے۔ یاد رکھنا، میں اکثر جگہ ایک گفتگو کیا کرتا ہوں، او اللہ کے بندو، یہ مالدار ہونا یہ تمہارے اوپر غریبوں کی ذمہ داری ہے، یہ کمزوروں کی ذمہ داری اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا میرا اللہ زمین سے آسمان تک بھی سب کو بھر بھر کے دے دے تب بھی میرے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن میرے اللہ نے کچھ لوگوں کو غریب بنایا، کچھ لوگوں کو مالدار بنایا، تاکہ مالداروں کی ذمہ داری کو اللہ دیکھے کہ یہ اپنی ذمہ داری کو کس طریقے سے نبھا رہے ہیں، یہ اپنی ذمہ داری کو کس طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ اگر ذمہ داری نبھائیں گے تو یہ ذمہ داری ان پر رہے گی، ان کی نسلوں پر رہے گی، ان کی نسلوں کی نسلوں پر رہے گی۔ لیکن اگر انہوں نے ذمہ داری نہ نبھائی اور کنجوسی اختیار کی اور سب کچھ اپنا جمع کر کے رکھا، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، ہاں اگر یہ اسی طریقے سے اس کو جمع کر کے رکھتے رہے اور غریبوں کا خیال نہ کیا، کمزوروں کا خیال نہ کیا، تو وہ دن دور نہیں اللہ ان سے ذمہ داری کو چھین کر کسی اور کو دے دے۔ اور میرا اللہ ایسا کرتا ہے، میرا اللہ ایسا کرتا ہے، اس لیے اللہ نے ذمہ داری دے رکھی ہے غریبوں کی اور کمزوروں کی۔ جب آقا کا یہ حال ہے تو پھر آقا کے صحابہ نے بھی اسی نقل پر چلنے کی کوشش کی، اسی نقشے پر چلنے کی کوشش کی۔ ایک اللہ کا بندہ ملک شام سے چلتا ہوا ہاں حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے، امیر المؤمنین اس وقت میں بڑے حالات میں ہوں، میں نے کوئی کاروبار کیا لیکن اس کاروبار میں میرے اوپر قرضہ ہو گیا، اس وقت میں ملک شام سے میں کس طریقے سے سفر کر کے آیا، میں نے سنا کہ آپ امیر ہیں اور امیر ہیں، آپ مالدار بھی ہیں، آپ مسلمانوں کے امیر بھی ہیں، لہذا حضرت ابو بکر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ چنانچہ وہ ملک شام کا اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر کے گھر کا دروازہ تو اچھا ہے، لیکن جیسے ہی ہم گھر کے اندر پہنچے میں نے سمجھا کہ وقت کا امیر المؤمنین ہوگا، اس کے گھر میں بڑی اچھی قالینیں ہوں گی، اس کے گھر میں بڑے اچھے مخمل کے تکیے ہوں گے، گدے ہوں گے، لیکن جیسے ہی میں گھر کے اندر گیا تو دروازہ تو بڑا اچھا کہ لوگ مایوس نہ ہوں، لیکن جیسے ہی گھر کے اندر پہنچا میں نے دیکھا کہ چھال کی چٹائیاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ بھی پھٹی ہوئی ہیں، لہذا مجھے اس پر بٹھایا، پانی کا انتظام کیا۔ حضرت ابو بکر سے میں نے کہا، اے ابو بکر صدیق، میں قرضے کی وجہ سے کمزور ہو گیا، میرا کاروبار بھی کوئی نہیں اور ملک شام سے بڑی امیدوں کے ساتھ آیا ہوں کہ میں اللہ کے نیک بندوں کے اندر جاؤں گا کہ جن کو نبی سخاوت سکھا کر کے گئے ہیں، خرچ کرنا سکھا کر کے گئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اے اللہ کے نیک بندے، اس وقت میں میری حالت ٹھیک نہیں ہے، میرے پاس گنجائش کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور اتنا نہیں ہے کہ تیرے قرضے کو ادا کیا جائے، ہاں لیکن تجھے ایک رائے دیتا ہوں، جا عثمان غنی کی خدمت میں چلا جا، اللہ کے نبی کے لاڈلے کی خدمت میں چلا جا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، وہ عثمان مجھے پہچانیں گے کیسے؟ کہا کہ انہیں پہچاننے کی ضرورت نہیں، امیر المؤمنین کیا آپ کا نام لے دوں؟ کہا کہ نام لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ فرمایا اتنا بڑا پیسہ حضرت عثمان مجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ کے لاڈلے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، اے اللہ کے نیک بندے، عثمان کی سخاوت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں تیری سوچ ختم ہوگی، عثمان کی سخاوت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ ملک شام سے آیا ہوا اللہ کا نیک بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر فوراً حضرت عثمان کے گھر کو معلوم کرتا ہوا دروازے پر پہنچتا ہے، کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، جیسی کنڈی کھٹکھٹائی لیکن دل میں آیا کہ ذرا دروازے پر کھڑا رہوں، کبھی کھٹکھٹانے کی وجہ سے ناراض ہو جائیں،
کبھی غصے میں ہو جائیں، مالداروں کا کیا ٹھکانہ، یہ ایک دم مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہاں مدرسے والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، مسجدوں والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس مسجد میں دینا پڑے گا نماز پڑھنی تک بند کر دیتے ہیں، اس مدرسے میں دینا پڑے گا محتمم سے بات تک کرنی بند کر دیتے ہیں۔ یہ آج میری اور آپ کے محبوب کی امت کا حال ہے کہ جو بھی مانگنے والا آئے اس سے قطع تعلق کر دو، اس کو اپنے گھر بھی پھٹکنے نہ دو، اگر رشتہ دار ہے تو لا تعلق کر دو، اگر گھر میں ہے تو لا تعلق کر دو، غریب ہے چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج امت محمدیہ کا یہ حال ہو گیا، آج امت محمدیہ اس دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، اگر ایک بھائی مالدار اور دوسرا بھائی کمزور تو وہ ہمارا بھائی نہیں ہے، وہ ہم سے تعلق والا نہیں ہے۔ آج میری اور آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے، ہاں اگر کوئی مانگنے والا دروازے پر آ جائے تو ہم ماتوں میں سلوٹے لے آتے ہیں اور جو بھی زبان پر آتا کہہ ڈالتے ہیں، چاہے وہ عالم ہو، مسجد کا ذمہ دار ہو، طالب علم ہو، چاہے وہ مانگنے والا واقعی میں کوئی ضرورت مند ہو۔ لیکن آج میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ جھوٹ ہے، مکاری ہے، نہیں چلتے ہم اللہ کے نبی کے نقش قدم پر۔ صرف میرے نبی کا نقش قدم کرتا اور پائجامہ نہیں ہے، پہلے مسجد سے کون سا پیر نکالنا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے کون سا پیر داخل، صرف یہی سنتیں نہیں ہیں۔ میرے آقا غریبوں اور کمزوروں کو دیکھ کر کے مسکرایا کرتے تھے، اگر کچھ نہیں دے سکتا کم از کم دو میٹھی باتیں تو اس کو سنا سکتا ہوں، اس کو بٹھا کر کے اس کو دلاسا تو دے سکتا ہوں، ٹھنڈا پانی یا جو بھی کچھ گھر میں انتظام تو کر سکتا ہوں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ابھی تعلق مضبوط، لیکن اگر معلوم ہو گیا کہ ابھی سے قرضے کی ضرورت ہے تو فوراً مجھ سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں، ساری دوستیاں ختم، رشتے ختم۔ آج میری اور آپ کی سخاوت کا یہ حال ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، وہ ملک شام سے آیا ہوا اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے کہ میں دروازے پر کھڑا رہا، میں نے شرم کی وجہ سے کنڈی نہیں کٹکھٹائی، کہیں حضرت عثمان ابن عفان ناراض ہو جائیں۔ میں نے پھر اندر کی آواز سنی تو حضرت عثمان اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ارے تمہیں شرم نہیں آتی، تم پانی دودھ میں شہد ملا کر کے پی رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی۔ چنانچہ میرے دل کے اندر خیال آیا، ارے جب یہ اپنے بچوں کو ہی ڈانٹ رہے ہیں کہ تم دودھ میں شہد ملا کر کے پی رہے ہو تو میرا کیا حال ہوگا، مجھے کہاں سے دیں گے، مجھے تو ویسے ہی واپس چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عثمان اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، تمہیں عقل نہیں ہے، دودھ میں شہد ملا کر کے پیتے ہو، ہاں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اس طریقے سے اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں۔ لیکن جیسی ذرا سی دیر ہوئی میری آہٹ کو وہ سمجھ گئے تھے اور فوراً دروازہ کھولا۔ حضرت عثمان ابن عفان دروازے کے باہر آئے اور باہر آ کر کے مجھے کہا اے اللہ کے بندے کہاں سے آئے ہو؟ میں نے سلام کیا اور میں فوراً جہاں بیٹھنے کی جگہ تھی بیٹھ گیا، لیکن میں مایوس تھا کہ یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے پہلے پانی کا انتظام کیا، پھر دودھ منگایا اور منگا کر کے پھر اس میں شہد ڈالا اور دودھ میں شہد ڈال کر کے مجھے دیا۔ میں محو تعجب تھا کہ ابھی تو اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کر کے پی رہے ہو، لیکن ایک آنے والے مسافر کو دودھ میں شہد ڈال کر کے دے رہے ہیں۔ میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، چنانچہ میں ذرا سا مسکرایا اور مسکرا کر کے میری آنکھوں میں دیکھ کر کے سمجھ گئے۔ فرمانے لگے وہ مسافر کیا ہوا؟ فرمایا اے عثمان ذرا سا پریشان ہوں۔ کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اپنے غلام کو آواز دی، او اللہ کے نیک بندے وہ لے کر کے آ جا جو میں نے تجھے ابھی حکم دیا تھا۔ غلام ایک اونٹ لے کر کے آیا، اس پر سامان لدا ہوا ہے، اس پر 6000 درہم بھی رکھے ہوئے ہیں یا 6000 اشرفیاں ہیں، راوی بیان کرتا ہے 6000 اشرفیاں ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں او اللہ کے بندے دیکھ یہ تیرے لیے اونٹ ہے، اس پہ جو سامان ہے تیرے گھر والوں کے لیے ہے اور اس میں 6000 اشرفیاں ہیں۔ چنانچہ وہ کہنے لگا اے حضرت عثمان میں تو قرضے میں صرف 3000 اشرفیوں کے ہوں، یہ 6000 کیسے؟ کہا کہ یہ تو قرضہ دے دو گے، اپنا گھر کیسے چلاؤ گے؟ اپنا گھر کیسے چلاؤ گے؟ یہ 6000 اے اللہ کے لاڈلے یہ اونٹ میں واپس کیسے کرنے آؤں گا؟ کہا کہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اونٹ بھی تمہیں یہ ہدیہ ہے، واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان سے وہ بیچارہ مسافر اللہ کا بندہ کہنے لگا
اے اللہ کے نیک بندے جیسا سنا تھا اس سے بھی زیادہ پایا۔ تو فرماتے ہیں حضرت عثمان، حالانکہ مسافر کہتا میں نے کچھ نہیں کہا، کہ اللہ حضرت ابو بکر کو جزائے خیر دے جنہوں نے تمہیں ایسا مشورہ دیا ہے، حالانکہ میں نے بھی کہا بھی نہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر نے بھیجا ہے۔ فرمانے لگے کہ حضرت ابو بکر کو اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے تمہیں ایسا مشورہ دیا ہے۔ پھر مسافر کہنے لگا میرے دل میں بات آئی، میں ذرا معلوم کروں کہ آپ اتنا سارا خرچ کر رہے ہیں، سخاوت کر رہے ہیں، اتنی ساری میری مدد کی ہے آپ نے، لیکن آپ ابھی اپنے بچے کو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کر کے پیتے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان فرمانے لگے اے اللہ کے نیک بندے، میں اپنے بچوں کو اس لیے ڈانٹ رہا ہوں، یہ مجھے اللہ نے گھر کی عیش و عشرت کے لیے نہیں دیا ہے، بچوں کی عیش و عشرت کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ نے جو میرے آقا کے نوکر ہیں ان کی نوکری کرنے کے لیے دیا ہے۔ یہ میرے لیے نہیں، یہ میرے بچوں کے لیے نہیں، جو میرے آقا کے نوکر ہیں ان کی نوکری کرنے کے لیے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے۔ ذرا میں اور آپ غور کریں اللہ کے نیک بندو، آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ آج میری اور آپ کی سخاوت کا حال کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی زندگی پر چلنا چاہتے ہو تو آؤ سخاوت کو عام کرو، آؤ کنجوسی کو اپنی زندگی سے نکالو۔ کنجوسی اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، کنجوس کو اللہ پسند نہیں کرتا، کنجوس میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ یاد رکھنا جو بڑے بڑے سخی ہوتے ہیں وہ 1000 عابدوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ ہاں 1000 عبادت کرنے والے ہوں اور ایک روایت میں 100 عابد کہ عبادت کر رہے ہیں، ہر ٹائم سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہر ٹائم تسبیحات میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک اللہ کا بندہ صرف فرض ادا کرتا ہے اور پھر غریبوں اور کمزوروں پر خرچ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے آقا یہ سخاوت کرنے والا ان 100 عابدوں سے افضل ہے، ان 100 عبادت کرنے والوں سے وہ سخاوت کرنے والا افضل ہے۔ ہم کون سی زندگی پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی کی؟ ہم کون سی زندگی لے کر کے آ رہے ہیں اپنی زندگیوں میں؟ کہ اللہ کے نیک بندو سخاوت کو عام کرو اور اس کی شروعات اپنے گھر سے کرو۔ یہ نہ ہو کہ باہر سخاوت ہو اور بیوی بھوکی بیٹھی ہوئی ہو، بچے پریشان ہوں۔ یہ کام آج سے شروع کر دو، یہ کام اپنے گھر سے شروع کر دو، اپنے ہاتھوں کو کھول دو۔ مکان کیسا ہوگا اللہ جانے، آگے کی گاڑیاں بنگلے کیسے ہوں گے اللہ جانے، لیکن جو اللہ نے اب دے رکھا ہے اس کے ذریعے سے آج سے اپنے بچوں کو خوش رکھنا، اپنی بیویوں کو خوشحال رکھنا، اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اسی طریقے سے پڑوسیوں کا خیال کرنا، اسی طریقے سے رشتہ داروں کا خیال کرنا، اور اپنے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں سے خرچ کرنے والا بنا دو۔ ورنہ یاد رکھنا اے اللہ کے نیک بندے، اس کنجوسی کو میرے اللہ نے پسند نہیں فرمایا ہے، یہاں تک کہ ایک کنجوس سے میرے آقا نے پناہ بھی مانگی تھی۔ اگر میں وقت ہوتا تو آپ سے گفتگو کرتا، لیکن اشارہ یہ کہ خرچ کرنے کے لیے بڑا مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی اللہ نے دے رکھا ہے اسی میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرنا شروع کر دیجئے، آپ اللہ کی نظر میں سخی کہلائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔